السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے عشرۂ ذی الحجہ کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ تو آج میں بیان کروں گا کہ آخر عشرۂ ذی الحجہ کی اتنا زیادہ فضائل کیوں ہے، اتنا زیادہ فضیلت کیوں ہے۔ تو ناظرین، عشرۂ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، اس لیے بھی ہے کیونکہ ان ایام میں تمام عبادتوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، جمع کر دیا گیا ہے، یعنی امہات العبادات ان دنوں میں کیا جاتا ہے اور ان دنوں میں پایا جاتا ہے۔ مثلا یہی وہ دن ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ارکان اسلام ادا کیا جاتا ہے، فرائض حج ادا کیا جاتا ہے۔ اور حج کی کیا فضیلت ہے ناظرین، آپ لوگ بارہا سنے ہوں گے۔ میں مختصر طور پر ایک چیز بتا کر کے اپنے بات کو آگے لے کر کے جاؤں گا۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص فرائض حج ادا کرتا ہے، ارکان اسلام ادا کرتا ہے، اور رزق حلال لے کر کے وہ حج کے لیے جاتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پورے ادب و احترام کے ساتھ مسنون طریقے سے حج کرتا ہے، اس میں فحش گوئی نہیں کرتا ہے، تو وہ انسان حج سے ایسا ہی لوٹتا ہے جیسا کہ اس کے ماں نے ابھی ان کو جنا ہے۔ حالانکہ وہ اس سے قبل گناہوں سے لطفت تھا، معصیتوں کے اندر گھرا ہوا تھا، لیکن وہ انسان رزق حلال لے کر کے گیا ہے اور مسنون طریقے سے حج کیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ انسان ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھی ان دنوں کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، اس مہینے میں یوم عرفہ کا دن بھی ہے، یعنی 9 ذی الحجہ، اور 9 ذی الحجہ کا اگر کوئی ایک روزہ صرف رکھتا ہے، کئی روزے نہیں، صرف ایک روزہ رکھتا ہے، تو ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو کیا ملنے والی ہے، سنیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یکفر السنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ، کہ اگر کوئی شخص عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو ان کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف ایک دن کا روزہ رکھ لے تو۔ اس لیے بھی ان دنوں اور اس مہینے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، یہ مہینہ جو ہے حرمت و ادب کا ہے، حرمت و ادب کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے آسمان و زمین کو بنایا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، اسی وقت سے اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے فیہا 4 حرم، 4 حرمت و ادب کے ہیں، 4 حرمت و ادب کے ہیں۔ ان میں سے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المضر، یعنی یہ ذی الحجہ ادب و احترام کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے بھی ان دنوں اور اس مہینے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ یوں ہی نہیں ناظرین، بلکہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں 2 پیغمبر کی سنت ادا کی جاتی ہے، یعنی قربانی یوم النحر کا دن ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے بھی کیا ہے، یہ فضیلت کی دن اور فضیلت کا مہینہ ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں ناظرین، بلکہ یہی وہ مہینہ ہے، یہی وہ دن ہے جس پر شریعت مکمل کیا گیا ہے، شریعت کی تکمیل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر کے آیت نازل کی تھی کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس لیے بھی اس مہینے اور ان دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے ان ایام میں ناظرین؟ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا چاہیے۔ اگر
نمازی نہیں تھے تو نماز پڑھنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ نماز سب سے پہلے قیامت کے دن نمازی کے تعلق سے سوال کیے جائیں گے۔ اس لیے آج تک اگر ہم سے کوتاہی ہو رہی تھی، نمازیں چھوٹ رہی تھی، یا نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے، یا تو کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، تو یہ ایام ہمیں اور آپ کو جو ملا ہے، ہم اور آپ یہیں سے اپنی زندگی کو بدلیں اور نماز کا پابند ہو جائیں، کیونکہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا نماز کے تعلق سے سوال ہوگا۔ اگر نماز درست نکلی تو تمام اعمال ان کے لیے درست ہوں گے، اور اگر نماز کے اندر کوئی گڑبڑی پیدا ہو گئی تو پھر انسان خواب و خسر و خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسی طرح سے فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن فرائض کے تعلق سے حساب و کتاب ہونے کے بعد اگر کمی بیشی رہ گئی اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا دیکھو کوئی نوافل وغیرہ ہے کہ ان کے پاس، تو نوافل پھر ان میں ایڈ کر دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے نوافل کا بھی ہم اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان دن و رات میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، سنت موقعہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور دیگر عبادتیں بہت سارے کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس بات کو ختم کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین۔